وہ مسلسل سسکیوں اور ہچکیوں سے رو رہی تھی، لیکن میرے بابا کا ہاتھ پکڑے اسٹیج تک آئی تھی۔ انہوں نے اسے میرے برابر میں بٹھا دیا۔ کافی مہمان واپس جا چکے تھے۔ نکاح کا ایجاب و قبول بھی اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے کیا تھا۔ سائن کرتے ہوئے اس کے آنسو نکاح نامے پر گرے تھے۔ بہت رو رہی تھی۔ رخصتی کے بعد گاڑی میں بھی اس کی سسکیاں سنتا رہا۔ میری والدہ بھی اسے تسلیاں دے رہی تھیں، خود بھی روئے جا رہی تھیں، لیکن میرے والد بہت غصے میں تھے۔ کہنے لگے اب یہ واپس نہیں آئے گا۔ میں گاڑی ڈرائیونگ کر رہا تھا، لیکن میری نظریں شیشے سے پیچھے کی جانب ہی تھیں۔ ایمن بہت زیادہ روئے جا رہی تھی۔ مجھے ریحان بھائی پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ کہاں گئے اور کیوں گئے۔ اللہ نہ کرے اگر ان کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ گیا۔ اگر ایسا ہوتا تو کسی کی تو کال آتی، لیکن وہ تھے ہی ایسے، اپنی مرضی کے مالک، جو دل چاہتا تھا کر گزرتے تھے۔ اسے کسی کے جذبات کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ ایک نظر میں نے پچھلی نشست پر بیٹھی ایمن پر ڈالی، پھر میں نے سوچا کہ تم نے کس سے محبت کر لی ایمن؟ ایک ایسے شخص سے جو نظر بھر کر تمہیں دیکھتا بھی نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، ریحان بھائی آخر اس سے نکاح کے لیے مان کیسے گئے تھے؟ وہ تو بہت اونچی ڈیمانڈز رکھتے تھے، کہتے تھے لڑکی ایسی ہونی چاہیے، ویسی ہونی چاہیے۔ ایمن تو ان کی پسند پر پورا بھی نہیں اترتی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ نکاح صرف نکاح تک محدود ہے۔ ریحان بھائی کا انتظار کیا جائے گا، اور جب وہ واپس آ جائیں گے تو انہیں برا بھلا کہا جائے گا، ڈانٹا جائے گا، لیکن پھر انہیں اپنا لیا جائے گا۔ اس وقت تک ایمن میرے نام پر رہے گی، لیکن پھر اس کے بعد اسے طلاق دلوا کر ریحان بھائی کے ساتھ بیاہ دیا جائے گا۔ میں تو شاید سب کے سامنے عزت رکھنے کے لیے تھا۔ اس وقت اس کو اپنانا ضروری تھا۔ گھر پہنچ کر میری والدہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں انہیں سنبھالنے لگا۔ ایمن وہیں دروازے پر کھڑی تھی، بالکل گم سم، کسی پتھر کے مجسمے کی طرح۔ میرے بابا نے امی کو نیند کی ٹیبلٹ کھلائی، ان کو کمرے میں لے گئے۔ امی کہنے لگیں کہ ایمن کو کمرے میں چھوڑ آؤ۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے ایمن کے پاس پہنچا۔ اس کی آنکھوں کا کاجل رونے کی وجہ سے پھیل چکا تھا، ابھی بھی ہچکیاں بھر رہی تھی۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کس قدر برا ہوا ہے۔ میں نے کہا ایمن اوپر چلو، لیکن وہ ویسے ہی کھڑی رہی۔ میں نے 2-4 بار اسے پکارا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے کمرے تک اسے لایا تو اس نے اپنے قدم وہیں روک لیے۔ میں نے کہا ایمن رک کیوں گئی؟ اپنے کمرے میں جاؤ۔ کہنے لگی کون سا کمرہ؟ وہ کمرہ جہاں میں نے بچپن سے ابھی تک کا وقت گزارا تھا، آج میرے لیے سجایا گیا تھا، جسے میں نے کبھی اس حیثیت سے سجانے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر کہنے لگی مجھے بتاؤ میں نے کیا غلطی کی تھی؟ ریحان نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس نے تو بہت سی باتیں کی تھیں، کہتا تھا تم کمرے میں آؤ گی، تمہارا بہت شاندار استقبال کروں گا، تمہیں کمرے میں چاروں طرف میرا پیار نظر آئے گا۔ کہاں چلا گیا ریحان؟ کیوں چلا گیا؟ یہ کہتے ہوئے پھر سے رونے لگی۔ میں تو اسے تسلی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ میں اس کو اس کے کمرے میں چھوڑ آیا۔ اپنے کمرے میں آنے کے باوجود بھی مجھے اس کے کمرے سے آنے والی سسکیاں بے چین کر رہی تھیں۔ اگلے روز میری والدہ کے چلانے کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بھاگتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ ایمن کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میری والدہ وہیں سے چلا رہی تھیں۔ میں بھاگتا ہوا کمرے میں گیا۔ امی مجھے دیکھ کر کہنے لگی طلحہ یہ دیکھو ایمن کو کیا ہوا، یہ اٹھ نہیں رہی ہے۔ یہ سن کر تو جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی تھی۔ میں فوراً سے ان کے پاس گیا، اسے ہلانے جلانے لگا، لیکن وہ بے سدھ لیٹی تھی۔ یہ دیکھ کر میں بھی گھبرا گیا۔ میں نے پانی کا گلاس لیا، اس کے منہ پر پانی کی چھینٹیں مارنے لگا۔ ایک دم سے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی ریحان مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میں نہیں جی سکتی تمہارے بغیر۔ کیوں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میری والدہ یہ دیکھ کر آنسو بہانے لگی۔ میں نے امی سے کہا آپ اس کے لیے ایک گلاس دودھ کا لا دیں۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ کہنے لگی بتاؤ مجھے ریحان
مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا لیکن ہوش میں نہیں تھی۔ کہنے لگی مجھے چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں جاؤں گا، کبھی نہیں جاؤں گا۔ نیم غنودگی میں میرا ہاتھ اپنے ہونٹوں تک لا کر چوما تھا۔ کہنے لگی آئی لو یو ریحان۔ میں نے فوراً سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ کم از کم میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں جانتا تھا یہ سب اس کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن میں بھی تو بے بس تھا۔ کل تک وہ صرف میری محبت تھی، آج بیوی ہے۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہہ رہے تھے، چہرہ سوجا ہوا تھا۔ میری والدہ ایک گلاس دودھ کا لے آئی، سائڈ ٹیبل پر رکھ کر کہنے لگی تمہارے ابو کی شوگر کی دوائی کا وقت ہو گیا ہے، تم اسے اٹھا کے دودھ پلاؤ، میں آتی ہوں انہیں دوائی اور ناشتہ دے کر۔ یہ کہہ کر میری والدہ واپس چلی گئیں۔ میں نے ایمن کے سر کو سہلانا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد اس نے ذرا سی آنکھیں کھولی، لیکن مکمل ہوش میں نہیں تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھوں سے پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اٹھ کر بیٹھی میرا ہاتھ پیچھے جھٹکنے لگی۔ کہنے لگی ہاتھ مت لگاؤ مجھے، یہ مت سمجھو کہ ریحان مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ جو چاہو گے کرو گے، دور رہو مجھ سے۔ وہ عجیب سی کیفیت میں تھی۔ کہنے لگی مجھ سے ہونے والا نکاح صرف ایک مجبوری تھی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، پلیز جاؤ یہاں سے۔ اس وقت میں سمجھ سکتا تھا۔ میں نے کہا میں نے تم پر کوئی حق نہیں جتایا، میں جانتا ہوں یہ رشتہ صرف وقتی طور پر قائم ہوا ہے۔ پھر میں نے دودھ کا گلاس اسے پکڑایا، میں نے کہا اسے پی لو۔ کہنے لگی مجھے نہیں کھانا پینا، اللہ کرے میں مر جاؤں۔ مجھے کبھی اپنے یتیم ہونے کا اتنا دکھ اور افسوس نہیں ہوا جتنا آج ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے آج میں یتیم ہو گئی ہوں۔ یہ کہہ کر پھر سے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے اس کا چہرہ اوپر کیا، اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے اور پھر دودھ کا گلاس اس کے ہونٹوں کو لگا دیا۔ وہ بار بار کہنے لگی تم نے کون سا میرے ساتھ اچھا کیا تھا؟ ابھی تک گئے کیوں نہیں ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے کسی کی بھی شکل نہیں دیکھنی، نہ تمہاری نہ ریحان کی۔ میں خود بھی یہاں نہیں رہوں گی، چلی جاؤں گی کہیں پہ بھی، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ میں نے کہا میں اب بھی تمہارا دوست ہوں، فی الحال یہ دودھ پیو۔ زبردستی ہی میں نے اسے دودھ کا گلاس پلا دیا تھا۔ 2 دن لگے تھے جب وہ کچھ سنبھلی تھی۔ تمام ہسپتالوں میں ہر جگہ میں پتہ کروا چکا تھا، ریحان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ پھر اس کے ایک دوست سے پتہ چلا کہ اس نے ریحان کو ایئرپورٹ پر دیکھا تھا، شاید کہیں جا رہا تھا۔ اس کے دوست کا کہنا تھا کہ اس نے پوچھا بھی تھا کہ کہاں جا رہے ہو، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جس دن اس کی شادی تھی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ شادی پر اس نے اپنے کسی بھی دوست کو مدعو نہیں کیا تھا، کسی دوست کو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ اس کی شادی ہے۔ اب تو میرے والد بے تحاشا غصے میں آ گئے تھے۔ 3 دن بعد ایمن کافی سنبھل چکی تھی، لیکن چپ چپ رہنے لگی تھی۔ ناشتہ بھی سب کے ساتھ ڈائننگ روم میں کرنے لگی تھی۔ رات کو کھانے کے بعد میرے والد نے کہا کہ تم اسٹڈی روم میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں رات کو ان کے کمرے میں چلا گیا۔ کہنے لگے کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، ریحان کو میں کسی بھی قیمت پر اپنے گھر پر نہیں رکھوں گا۔ میں نہیں جانتا اس نے میری بچی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیوں کی ہے۔ ایمن کو میں اس گھر میں اپنی بیٹی بنا کے لایا تھا، تب سوچا تھا کہ ہمیشہ اسے اپنے پاس رکھوں گا، لیکن جو کچھ ریحان نے کیا ہے میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ پھر کہنے لگے کہ ریحان اس قابل نہیں کہ میری پیاری سی ایمن کے ساتھ زندگی گزارے۔ وہ کہنے لگے اس وقت ایمن جس کنڈیشن سے گزر رہی ہے، بہتر ہے کہ تم اسے سنبھالنے کی کوشش کرو۔ وہ 3 دن سے مجھے بھی اپنے کمرے میں آنے بھی نہیں دے رہی تھی۔ میں جاتا تھا تو کہتی تھی کہ نکل جاؤ یہاں سے، میرے کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں نے کمرے میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ کہنے لگے دیکھو بیٹا، تمہارا ایمن سے نکاح ہو گیا ہے، تمہاری بیوی ہے وہ، میں چاہتا ہوں کہ اب وہ تمہارے کمرے میں رہے۔ میں نے کہا بابا فی الحال تو یہ ممکن نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ ایمن کس کنڈیشن سے گزر رہی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میری بہت پیاری بیٹی ہے، میں اس سے بات کر کے آیا ہوں،
اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں جانتا تھا کہ وہ بابا کے سامنے تو کسی بات کا اعتراض نہیں کر سکتی تھی، وہ جو کہیں گے چپ چاپ کر لے گی، لیکن وہ مجھ سے اس قسم کا رشتہ کبھی بھی نہیں نبھائے گی۔ بابا کہنے لگے کہ تم اپنے کمرے میں جاؤ، وہ تمہیں کمرے میں ملے گی۔ انہوں نے ایک مخملی ڈبیا مجھے پکڑائی، کہنے لگے یہ منہ دکھائی میں اسے دے دینا۔ میں نے وہ ہاتھ میں پکڑی اور اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ اس حوالے سے میرے دل میں فی الحال کوئی بھی جذبہ نہیں تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ اس وقت غصے میں بپھری بیٹھی ہوگی۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، وہ میرے بیڈ پر بیٹھی اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا، میں بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا، لیکن جیسے ہی میں بیڈ پر بیٹھا وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا بیٹھو، کہنے لگی مجھے یہاں نہیں بیٹھنا۔ طلحہ تم جانتے ہو میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا، تم صرف میرے دوست ہو اور اس سے زیادہ میں تم سے کوئی بھی رشتہ نہیں بنا سکتی۔ دیکھو تم انکل جعفر کو سمجھاؤ، وہ جو چاہتے ہیں میں وہ نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے میں نے بابا کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ بھائی وہ میری بات نہیں مانتے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے وہ مخملی ڈبیا سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ کہنے لگی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کو چھپا لیے۔ کہنے لگی میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی، خالہ اور انکل کو سمجھانے کی کوشش کرو، میں تمہارے کمرے میں رہنا بھی نہیں چاہتی، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ میں نے کہا دیکھو میں صوفے پر سو جاؤں گا، تم یہاں بیڈ پہ سو جانا، میں جانتا ہوں تم ابھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہو۔ میری بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی تو وہ کہنے لگی نہیں مجھے یہاں نہیں سونا، میں اپنے کمرے میں رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ میرے کمرے سے باہر نکلنے لگی، لیکن دروازے پر جا کر رک گئی۔ کہنے لگی تم انکل سے کچھ مت کہنا، ٹھیک ہے؟ وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ میں نے وہ مخملی ڈبیا سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھ دی۔ اگلے روز ناشتے پر بابا نے ایمن کی خالی کلائیاں دیکھیں تو کہنے لگے طلحہ تم نے میری بیٹی کو منہ دکھائی کے کنگن نہیں دیے، ہاتھ کیوں خالی ہیں اس کے؟ یہ سن کر ایمن پوری طرح سے گھبرائی، میری طرف دیکھ کر نظر چرا گئی۔ میں نے کہا بابا آپ بھی پرانے زمانے کے کنگن اٹھا کے مجھے دے دیے جو دادا نے دادی کو پہنائے تھے۔ میری ماں تو پرانے زمانے کی تھی، اس لیے اس ریت رواج کو آگے لے کر بڑھ گئی کہ دادی کے کنگن اپنی منہ دکھائی میں لے لیے، لیکن میری بیوی نئے دور کی ہے۔ میں نے یہ کہہ کر بات کو ٹالا تھا، لیکن ایمن تو صدا کی بے وقوف تھی کہ میرے بابا کو کچھ بھی نہیں بولی۔ کہنے لگی انکل یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے رات کو مجھے کنگن پہنائے ہی نہیں۔ میں نے بڑی مشکل سے بہانہ بنایا تھا جس پر وہ پانی پھیر چکی تھی۔ میرے والد نے مجھے غصے سے دیکھا، میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں باہر نکلتا میرے والد کہنے لگے آج تک تم نے مجھے کبھی یوں آفس جاتے دیکھا ہے؟ ہمیشہ تمہاری ماں سے ہاتھ ملا کے جاتا ہوں، چلو ایمن سے ہاتھ ملا کر جاؤ۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا، ایمن نے مجھ سے ہاتھ ملا لیا جو کہ اس وقت سرد تھا۔ پھر میں وہاں سے چلا گیا، لیکن بدتمیز اور بد لحاظ نہیں تھی وہ۔ میرے ماں باپ کے سامنے اس نے مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی اور نہ کبھی بات کو ٹالا تھا۔ آج آفس سے میں کچھ جلدی واپس آ گیا۔ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا تو کھٹ کھٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اندر داخل ہوا تو میری الماری کھلی ہوئی تھی۔ میں تھوڑا سا الماری کی جانب بڑھا تو دیکھا کہ میرے کپڑے الٹ پلٹ کر کے نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، اس کے کان کے پاس جا کر ذرا زور سے کہا کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ بری طرح سے اچھلی۔ میں ہنسنے لگا تو پلٹ کر میرے کندھے پر تھپکی لگانے لگی۔ کہنے لگی بہت بدتمیز ہو طلحہ۔ میں نے کہا ڈھونڈ کیا رہی تھی؟ کہنے لگی وہ کہاں ہے؟ اب وہ واپس پلٹ کر میری الماری میں دراز کھول کر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میں نے کہا کیا وہ؟ کہنے لگی وہی۔ میں نے کہا کیا وہی؟ وہ شاید سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ کہنے لگی وہ
وہ جو شادی کے بعد پہنتے ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا، شادی کے بعد کیا پہنتے ہیں؟ ایسا کیا پہنتے ہیں جسے وہ میری الماری میں تلاش کر رہی ہے؟ میں نے کہا ایمن کیا پہنتے ہیں شادی کے بعد؟ مجھے بھی تو پتا چلے۔ کہنے لگی مجھے تنگ مت کرو، مجھے ڈھونڈنے دو۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر دوں۔ کہنے لگی بتا تو رہی ہوں، وہ جو شادی کی رات شوہر اپنی بیوی کو ہاتھ میں پہناتا ہے اور بیوی کو جواباً شرمانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا ایسا کیا پہناتا ہے؟ کہنے لگی وہ جو پہن کر شرم سے نظریں نہیں اٹھاتی بیوی۔ میں نے کہا نائٹی؟ بے اختیار میرے ذہن میں تو یہی آیا تھا۔ میرا جواب سن کر اس نے غصے سے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ کہنے لگی بہت بے شرم ہو تم، ہٹو پیچھے۔ مجھے دھکا دے کر اس نے مجھے پیچھے ہٹایا اور سائڈ ٹیبل کا دراز کھول کر کہنے لگی مل گئی۔ پھر اس نے وہی مخملی ڈبیا نکالی اور اس کے اندر رکھے وہ کنگن پہننے لگی۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ بابا کے ڈر کی وجہ سے پہن رہی ہے۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا لاؤ میں پہنا دیتا ہوں، لیکن وہ مجھے گھورنے لگی۔ کہنے لگی نہیں، میں خود پہن لوں گی۔ میں نے کہا لیکن یہ تو شادی کی رات شوہر اپنی بیوی کو پہناتا ہے اور وہ بدلے میں شرماتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے ہاتھ سے وہ کنگن لے لیے اور دونوں کنگن اس کے ہاتھ میں پہنا دیے۔ وہ کہنے لگی میں نے صرف اس لیے پہنے ہیں کہ انکل دوبارہ سوال نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن اب میری نیندیں اڑنے لگی تھیں۔ انہی دنوں میرے ایک دوست کی شادی آ گئی۔ اس نے خاص طور پر کہا تھا کہ اپنی بیوی کو ساتھ ضرور لانا۔ میں جانتا تھا کہ اگر یہ بات میں ڈائریکٹ ایمن سے کہوں گا تو وہ کبھی نہیں مانے گی، اس لیے میں نے ڈنر کے وقت بابا کے سامنے یہ بات کہی۔ میں نے کہا بابا میرے دوست خرم کی شادی ہے، اس نے ایمن کو بھی ساتھ بلایا ہے۔ میرے والد کہنے لگے ہاں تو تم دونوں کو جانا چاہیے۔ پھر اپنے بٹوے میں سے پیسے نکال کر مجھے دینے لگے۔ کہنے لگے ایمن کو شاپنگ اپنی پسند کی کروانا۔ میں نے کہا بابا پیسے میرے پاس ہیں۔ وہ کہنے لگے مجھے پتا ہے، لیکن یہ رکھ لو اور ناشتے کے بعد میری بیٹی کو بازار لے جاؤ۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ساتھ بازار چلی گئی۔ کہنے لگی میرا ایسا موڈ نہیں ہے طلحہ، تم نے کیوں انکل کے سامنے اپنے دوست کی شادی کا ذکر کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا تھا کہ تم نے نہیں جانا، پہلے بھی تو میرے دوستوں کی شادیوں میں تم میرے ساتھ جاتی ہی تھی۔ میں نے ایمن کو اپنی پسند کی شاپنگ کروائی تھی۔ جس دن مہندی کے لیے وہ تیار ہوئی، آفت لگ رہی تھی، بے حد حسین کہ کچھ پل میں دیکھتا رہ گیا۔ پہلی بار دل ایک گستاخی پر اکسانے لگا، نظروں میں بار بار وارفتگی سی آنے لگی۔ اسے دیکھنے کا میرا انداز بدلنے لگا۔ وہ اپنے ہیل والے سینڈل پہن رہی تھی، لیکن اس کے اسٹیپ جھک کر اس سے بند نہیں ہو رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا ہو گئی ریڈی، چلیں؟ کہنے لگی پہلے بتاؤ میں ٹھیک تو لگ رہی ہوں نا؟ وہی ہر بار کا سوال۔ میں نے پھر سے ایک بھرپور نظر ڈالی۔ میں نے کہا پرفیکٹ۔ کہنے لگی پلیز طلحہ یہ ہیل کا اسٹیپ بند کر دو، مجھ سے بند نہیں ہو رہا۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے صاف انکار کیا۔ میں نے کہا یہ کام میں نہیں کر سکتا، سوری۔ یہ بھی کام ہے کہ میں کسی لڑکی کو جوتے پہناؤں؟ کہنے لگی پھر میں نہیں جا رہی، تم اکیلے ہی چلے جاؤ۔ میں نے کچھ دیر اسے دیکھا اور پھر جھک کر اسے وہ جوتے پہنا دیے، لیکن جیسے ہی میں اٹھ کر کھڑا ہوا میرا موڈ سخت آف تھا کہ مجھے یہ کام بالکل ناپسند تھے۔ وہ مسکرانے لگی۔ میں نے کہا کس خوشی میں ہنسی آ رہی ہے؟ وہ سمجھ گئی تھی کہ مجھے جوتا پہنانے پر غصہ آیا تھا۔ کہنے لگی پتہ ہے طلحہ تم جوتے پہناتے ہوئے اتنے اچھے لگ رہے تھے، میرا دل چاہ رہا تھا ایک تصویر کھینچ کر فیس بک پر لگا دوں، قسم سے بہت لائکس آتے۔ وہ مجھے مزید غصہ دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا تو کھلکھلا کے ہنس پڑی، اور اس کی ہنسی جیسے ہر طرف جل ترنگ سی بکھیر گئی۔ مجھے اس پر بہت پیار آیا۔ میں نے اگلے ہی لمحے اپنے جذبات میں بے قابو ہو کر اسے گود میں بھر لیا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی، شاید اسے مجھ سے یہ امید نہ تھی۔ میں نے کہا ایمن ایک تصویر ایسے بھی ہو جانی چاہیے، قسم سے بہت لائکس ملیں گے، کیا خیال ہے؟
وہ کہنے لگی طلحہ کے بچے مجھے نیچے اتارو، تمہاری شکایت میں خالہ سے لگاؤں گی، چھوڑو مجھے۔ میں نے کہا بہت ہنسی آ رہی تھی تمہیں میری بات سن کر۔ وہ مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی اور آج تو غصے میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کہنے لگی مجھے نیچے اتارو ورنہ میں… اس سے پہلے کہ وہ کوئی دھمکی دیتی میں نے اسے نیچے اتار دیا۔ کہنے لگی تم بہت بدتمیز ہو، میں تمہاری شکایت خالہ سے لگاؤں گی۔ میں نے کہا کیا کہو گی امی سے کہ میں نے تمہیں گود میں اٹھایا تھا؟ ایمن تمہیں شرم نہیں آئے گی یہ بتاتے ہوئے؟ میں اسے رشتے کی نوعیت اور بات کی نزاکت کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ ایمن تھی صدا کی بے وقوف۔ کہنے لگی تمہیں اٹھاتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ مجھے بتاتے ہوئے کیوں آئے گی؟ جب خالہ تمہارے کان کھینچیں گی نا پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں کہیں گی وہ۔ خیر چھوڑو، ابھی اس بات کو چھوڑو۔ اگر تم امی سے میری شکایت نہیں لگاؤ گی تو میں واپسی پر تمہیں آئس کریم کھلاؤں گا۔ شادی پر بہت مزہ آیا۔ واپسی پر میں نے ایمن کو آئس کریم بھی لے کر دی۔ اس نے کون آئس کریم میں 2 فلیور ایک ساتھ لیے۔ کہنے لگی چاکلیٹ اور اسٹرابری ایک ساتھ کھانے کا مزہ ہی الگ ہے۔ دونوں ہاتھوں میں کون آئس کریم پکڑے وہ بچوں کی طرح سے کھا رہی تھی۔ میں نے کہا بہت بدتمیز ہو، اکیلی 2 آئس کریم ایک ساتھ کھا رہی ہو، یہ نہیں کہ مجھے بھی پوچھ لو کہ طلحہ تم بھی کھا لو۔ میری بات سن کر کہنے لگی تم اچھی طرح جانتے ہو میں آئس کریم کسی سے شیئر نہیں کرتی، اس لیے سوچنا بھی مت۔ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب مجھے ایک شرارت سوچی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی آئس کریم تھوڑی سی کھا لی۔ وہ کہنے لگی طلحہ کے بچے یہ کیا کیا تم نے؟ تمہیں پتہ ہے نا میں جھوٹی آئس کریم نہیں کھاتی۔ میں نے کہا آج کھا لو، ویسے بھی جھوٹا کھانے سے پیار بڑھتا ہے۔ کہنے لگی میں تم سے ویسے بھی بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، اس کے لیے مجھے جھوٹا کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک عام سی بات تھی، لیکن اس بار میرا دل الگ ہی لے پر دھڑک رہا تھا۔ اس نے یہ بات دوستی کے حوالے سے کی تھی، لیکن میرا دل آج کل میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے کہا کتنا پیار کرتی ہو؟ کہنے لگی تم جانتے ہو طلحہ، تم میرے بہترین دوست ہو۔ گھر پہنچ کر جب وہ اپنے کمرے میں جانے لگی تو میں اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ کہنے لگی مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے کہا بتاتا ہوں۔ میں نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے لاکٹ اور چین نکالی جو ایک دن پہلے ہی میں نے اس کے لیے خریدی تھی۔ میں نے کہا بتاؤ کیسی ہے یہ؟ وہ چین کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن لاکٹ پر P اور A لکھا تھا۔ میں نے کہا ہماری دوستی بھی تو بہت ہے نا ایمن، میں جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ کہنے لگی بہت پیارا ہے۔ میں نے کہا لاؤ میں پہنا دوں۔ میں نے وہ چین اس کے ہاتھ سے لے لی۔ کہنے لگی نہیں طلحہ میں خود پہن لوں گی۔ لیکن میں نے کہا ایمن نہیں، میں خود پہناؤں گا اسے، پلیز ایمن انکار نہ کرنا، تمہیں ہماری دوستی کی قسم۔ میری بات سن کر وہ چپ سی ہو گئی۔ پہلے میں نے اس کی کمر سے اس کے حسین بال ہٹائے، پھر اسے چین پہنانے لگا۔ اس کے وجود سے پرفیوم کی مہکتی ہوئی خوشبو میرے ہوش اڑانے لگی۔ میں نے کہا ایمن ایک بات پوچھوں؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اتنی جلدی میرے کمرے سے باہر جائے۔ چین میں اسے پہنا چکا تھا، بس اب باتوں میں الجھانا چاہتا تھا۔ کہنے لگی پوچھو۔ میں نے کہا میں تمہیں شوہر کی حیثیت سے اچھا کیوں نہیں لگتا؟ میرے اس سوال پر وہ کچھ تذبذب کا شکار ہوئی۔ کہنے لگی بس نہیں اچھے لگ سکتے، سمجھا کرو۔ میں نے کہا تو سمجھاؤ نا۔ کہنے لگی تم مجھ سے چھوٹے ہو۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ میں نے کہا یہ وجہ ہے؟ کہنے لگی ہاں نا طلحہ، کبھی کسی سے تم نے سنا ہے یہ کہ اپنے سے 2 سال چھوٹے کزن سے پیار ہو جائے؟ اور تمہارا تو روب بھی نہیں ہے مجھ پر، مطلب شوہر وہ ہوتا ہے بیوی جس کے روب میں آئے، لیکن مجھے تم سے کبھی ڈر لگا ہی نہیں ہے۔ یہ بات سن کر مجھے اس کی بات بالکل بے تکی سی لگی۔ کہنے لگی تمہارا مجھ پر بالکل بھی روب نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم مجھ سے چھوٹے ہو۔ میں تمہاری کبھی بھی شوہر والی عزت احترام کر ہی نہیں سکتی۔ میں نے کہا بس یہ وجہ ہے؟ کہنے لگی ہاں یہ وجہ ہے۔ میں نے دل میں سوچا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو میں کر سکتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتی میں نے ایمن کو اپنی جانب کھینچا۔ وہ میری پناہوں میں آئی۔ میں نے کہا اور اگر میں
تم پر روب جمانے لگا تو کیا خیال ہے؟ یہ کہتے ہوئے میں اسے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے محبت کا اظہار کرتا، کمرے کا دروازہ کھٹکا تھا۔ میں نے ایمن کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو ایک ملازم تھا، کہنے لگا چھوٹے صاحب، ریحان صاحب واپس آ گئے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے، لیکن ایمن یہ سنتے ہی میرے کمرے سے باہر نکل کر نیچے چلی گئی۔ جب میں نیچے پہنچا تو وہ ریحان کے گلے سے لگی ہوئی تھی، کہہ رہی تھی آپ کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کے؟ آپ جانتے بھی ہیں میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی ریحان۔ ریحان کے سر پر، ہاتھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ کہہ رہا تھا میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ عین اسی وقت میرے والد کا کمرہ کھلا تھا۔ وہ کمرے سے باہر آئے، تب تک میں بھی نیچے اتر چکا تھا۔ ایمن کو ریحان کے گلے لگے دیکھ کر میرا پارا ہائی ہوا تھا۔ میں مٹھیاں بھینچے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میرے والد غصے سے آگے بڑھے، ایمن کا ہاتھ پکڑ کر ریحان سے پیچھے کیا، پھر ریحان سے کہنے لگے دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا بابا میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں 4 دن سے کوما میں تھا۔ میری والدہ بھی کمرے سے باہر نکل آئیں، ریحان کو دیکھ کر اس کی طرف لپکیں، لیکن میرے والد کے غضبناک لہجے پر وہیں رک گئیں۔ میرے والد کہنے لگے کوئی اس کے پاس نہیں آئے گا، پھر ریحان سے کہنے لگے تم یہاں سے جا سکتے ہو، یہ ڈرامے بازی مجھے مت دکھاؤ اور نکلو باہر۔ وہ کہنے لگا بابا میں سچ کہہ رہا ہوں، میں کوما میں تھا، جیسے ہی مجھے ہوش آیا میں واپس آ گیا۔ آپ کہیں تو میں سب سے معذرت کر لیتا ہوں، ایمن سے نکاح کر لیتا ہوں۔ میرے والد کہنے لگے تم کیا سمجھتے تھے میں اپنی بیٹی کو ابھی تک تمہارے نام پر بٹھائے رکھوں گا؟ میں اس کا نکاح کر چکا ہوں۔ یہ سن کر ریحان کی آنکھوں میں حیرت پھیلی، کہنے لگا آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایمن میری منگیتر تھی، میری محبت تھی، آپ کیسے اس کی شادی کسی اور سے کر سکتے ہیں؟ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ کون ہے وہ دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ میرے والد بھی چلا کر بولے مجھے اپنی بیٹی کی عزت پیاری تھی، اسی لیے میں نے اس کا نکاح طلحہ سے کر دیا ہے اور اب وہ اس کی بیوی ہے۔ یہ سن کر جو کچھ ریحان نے میرے ساتھ کیا، میری روح کانپ کر رہ گئی، کیونکہ اس نے